نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اتنے میں ایک دھماکے کی آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پتھر ہے جو جہنم میں پھینکا گیا تھا 70 برس پہلے، اب اس کی تہہ میں پہنچا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن میں آج کے سبق کا آغاز آیت نمبر 151 سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت سی نعمتیں تمام کی، جن میں ایک بہت بڑی نعمت کعبہ کی تبدیلی ہے۔ اب اس سے بھی بڑی نعمت یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے، ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ کعبہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا نتیجہ ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ کعبہ تعمیر خلیل ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعائے خلیل ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ اس احسان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اور ان کے اوصاف بھی کیا خوب ہیں، جنہوں نے ہمارے سامنے قرآن اور حکمت کے تمام پردے ہٹا دیے، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہمیں عطا کیں، ہمیں ظاہر اور باطن میں فرق کرنا سکھایا۔ اور اسی تزکیے کو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ اے حبیب، تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ قرآن اور احکام الہیہ جو ہم نہیں جانتے تھے وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں۔ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سب کچھ سکھایا جو ہم نہیں جانتے تھے۔ اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ صرف ظاہری مضامین قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہی نہیں بلکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سب کچھ سکھاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اولین اور آخرین کے علوم کے جامع ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہم کو مخلوق کی ابتدائے پیدائش کی خبریں دینے لگے، حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنی منزلوں میں، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا، یعنی تمام کائنات کی خبریں ہمیں ارشاد فرما دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل میں وہ علم و حکمت چھپی ہے جو دنیا آج تک تمام علم و حکمت معلوم نہ کر سکی۔ آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔
تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، جس کا ذکر ابھی پچھلی آیت میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں ذکر الہی اور نعمت الہی پر شکر ادا کرنے کے متعلق حکم دیا جا رہا ہے۔ ذکر کرنے کے 3 طریقے ہیں: زبانی، قلبی اور عملی، یعنی اعضائے بدن سے۔ زبانی ذکر میں تسبیح اور تقدیس، اللہ تعالیٰ کی تعریف یعنی حمد و ثنا، توبہ استغفار، خطبہ، دعا اور نیکی کی دعوتیں وغیرہ شامل ہیں۔ جبکہ قلبی ذکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دل سے یاد کرنا، انہیں تسلیم کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ تیسرا ذکر کرنے کا طریقہ جو اعضائے بدن سے اظہار ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ ایسی بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں جس میں ذکر کے فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ احادیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ ذکر اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ ذکر کے حلقے جنت کی گیاریاں ہیں۔ ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبریل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر عذاب الہی سے نجات دلاتا ہے۔ ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ یہ تھیں وہ ساری احادیث جن میں ذکر کی فضیلت بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ذکر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ اپنی محفل میں ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اطاعت سے یاد کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ، شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنی نعمت کے ساتھ، اور محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف زیادہ تیزی سے متوجہ ہوتی ہے، کیونکہ بالشت، چلنا اور دوڑنا، ہاتھوں کا پھیلاؤ، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ لہٰذا یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو تیزی کے ساتھ انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا وَاشْکُرُوا لِی، اور میرا شکر کرو۔ جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی ناشکری ہے، اور جب اسلام یا ایمان کے مقابل ہو تو اس کا معنی بے ایمانی ہوتا ہے۔ یہاں اس آیت میں کفر سے مراد ناشکری ہے۔ شکر کرنے کے بھی 3 طریقے ہیں، یعنی زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ شکر ادا کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا تو یہ شکر ادا کرنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور ناشکری سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ قرآن و حدیث میں شکر کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں اور ناشکری کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے۔
اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کر دیتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں ہم اس کا شکر ادا کر سکیں۔ آیت 153 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ گزشتہ آیت میں ذکر اور شکر کا بیان ہوا، جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ صبر اور نماز کا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ نماز، ذکر اللہ اور صبر و شکر پر ہی مسلمان کی زندگی مکمل ہوتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنے سے مراد تو یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی ہو، گناہوں سے رکا جائے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان دونوں کا ذکر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر ہے اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز سے مدد حاصل کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے، یعنی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے۔ اسی طرح ہم جب نماز حاجت ادا کرتے ہیں تو اس کا مقصد بھی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت جس دور میں نازل ہوئی، یہ وہ دور تھا جس میں مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ میں دشمنوں کی طرف سے طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں۔ اسی زمانے میں جنگوں کا سلسلہ بھی جاری تھا اور بہت سی سختیاں برداشت کرنا پڑ رہی تھیں۔ جنگوں میں اپنے عزیز، رشتہ دار اور دوست بھی شہید ہو رہے تھے۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہاں تلقین کی جا رہی ہے کہ دین حق کے راستے میں یہ آزمائشیں تو آئیں گی، جبکہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہے اور صبر کا مظاہرہ کرے۔ یہاں صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی تکلیف یا صدمے پر نہ روئے۔ صدمے کی بات پر افسوس کرنا یا غمزدہ ہو جانا انسان کی فطرت میں شامل ہے، اس کے لیے شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جو رونا بے اختیار آ جائے وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں۔ البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی شکوہ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہا جائے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی سادہ سی مثال ہے، جیسے کوئی ڈاکٹر آپریشن کرے تو انسان کو تکلیف تو ہوگی، اور بعض اوقات اس تکلیف کی وجہ سے انسان چلا بھی اٹھتا ہے، لیکن اسے ڈاکٹر سے کبھی شکایت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی ہمدردی میں اور اس کی مصلحت کی خاطر کر رہا ہے۔ جس طرح ذکر الہی اور شکر کی اقسام بیان کی گئی، اسی طرح صبر بھی دو طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، بدنی صبر، مثلاً بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا۔ نمبر 2، طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے۔ قرآن و حدیث میں صبر کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ فضائل یہ ہیں: اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا، صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رحمت پاتے ہیں، صبر آدھا ایمان ہے، صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، صبر ہر بلائی کی کنجی ہے۔